حقیقت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تو نبی الاسلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ، حالانکہ نبی الاسلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہاں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون، میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے، انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں، میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن تک وہ نظر نہ آئی، تو نبی الاسلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے۔ آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے کے گئے، نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے، کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے کافر کو، مشرک کو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا، چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جو جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، تبھی نور سے بھری گئی نا۔ اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں، تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں نہیں، حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، وہ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہے۔ ہم نے بتایا کہ حاضہ کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو۔ جیسے بخاری میں حاضہ کے صیغے کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر حاضر رجل کی بیعت کی ہے، حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے صیغے سے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں، دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی۔ تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ای الرجل، وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد۔ مفتی صاحب کا مسئلہ ختم۔ تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم، اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا، جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا۔ تو کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں۔ یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا، میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے۔ ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے، جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا، خالی پڑھنا تصدیق تے نہیں ہوندی۔ اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے، وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا۔ یہ چوتھا سوال ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں، اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے۔ قبر کے 3 سوال بتائے ہیں، چوتھا بتایا ہی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا، یہ بھی تو صحابی تھا نا۔ یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے، اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے، اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو۔ یہ منکرین زکات جو ہیں، یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں منکرین زکات بن گئے، مرتد ہو گئے۔ سرکار بات چھوڑ دو، جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ۔ حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے، کلیئر ہو گیا۔ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں، نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوضے کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی۔ کم از کم 8 طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی۔ ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کی۔
تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا صحابی؟ تو یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا۔ نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں یا جلیل القدر صحاب کے بارے میں اور بعض غلو کر کے ان کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں، اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے، جو یہ ناصبیت والے نعرے ہیں نا جی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا حدیث سے؟ پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی کیونکہ اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی، ہر دیوبندی والے دیوبندی، ہر دیوبندی جنتی، ہر وہابی جنتی۔ اور تو اللہ کے بندو، جنت دوزخ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کا خچر بدر گیا، تو نبی علیہ السلام رک گئے، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے قبر پہ لگائے، فرمایا جب تک ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حضور کی دعا کی برکت، آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت، صحابہ کو نہیں پتا چلا عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں تھے، ورنہ حضور بڑی بیماری کا ذکر کرتے نا، حضور سیدھا کہتے یہ کافر تھے، اور ظاہر کافر کو نفع بھی نہیں پہنچنا تھا نا، یعنی ہے مسلمان کی قبریں تھی اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث فوت ہو گئے، کیونکہ پھر تو یہ کہیں گے ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ اور طرف چل پڑیں گے۔ مسلم شریف میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھانے والی کہانی ختم، کشف القبور ختم، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، صرف عذاب قبر کو سن کے، دیکھنے کی بات ہی نہیں۔ اچھا، اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین عذاب قبر نہ دیکھ سکیں حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے، تو آڈے بابے تھے شے کوئی نہیں، لے جاؤ، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اگر ان کو نہیں عذاب قبر نظر آ رہا، اور یہاں کہتے ہیں جی وہ بتا دیتے ہیں جی کشف اور چھڑ دو کشف القبور، میں پرچی پہ اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، مشین ڈیزائن کا، مکینکس آف مٹیریل کا، تو آڈا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منو کے لکھے ہے، سمجھانا نے چھڑ دو، سمجھانا چھڑ دو، صرف 10 دفعے کے لکھیا کیا ہے، اور ایک قیامت تک چیلنج ہے، جس نے انجینئرنگ نہیں کی تھی وہ پڑھ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا بابوں کے پاس علم لدنی ہے، روحانی علم ہوتا ہے، سرکار اللہ نو تے آندی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو سارے بابیاں دی عزت ویسی سٹیک تے لگی ہے، تواڈے بابے کس دن کام آنے باہر نکلن، چلو جڑے باہر نے وہ کٹھے ہو کے پڑھ کے دس دن، منہ جھوٹا کر دیں، دل چھوڑ دیں۔ میں تو کہتا ہوں سامنے پڑھیں، ویسے تو میرا یقین ہے کہ اکثر بابے اگر میں انہیں کہوں نا قرآن تجوید سے پڑھیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کے بھی سنت اذکار دیکھ کے تجوید سے پڑھ کے بتا دے، اکثر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا چیک یہ ہوگا کہ جب بریلویوں کا بابا آئے گا ہم دیوبندی کاری بٹھا لیں گے، وہ پہلے عرفتی غلطی کر لوے گا، اور دیوبندیوں کا بابا آئے گا ہم بریلوی کاری بٹھا لیں گے۔ ساڑھے کو تو مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کہ اسی تے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ان لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بھائی کتابوں کا دین اور ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ بابے بھی اسی پیمبر، اسی دین، اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کلیم کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرف واپس ہے جو میں نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضرت ابوبکر کے دور میں۔ تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان ہو۔ المستدرک للحاکم میں، سنن دارمی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اور یہی ہوا۔ کئی لوگوں کا کنوکشن والا ایمان نہیں تھا، انہوں نے رسول اللہ کو قریش کے ایک سردار کے طور پر ایک واریر کا غلبہ مان لیا عرب کی سرزمین پہ، اور ان کی بیعت کر لی۔ پیغمبر ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، ادروائز ان کا پیغمبر ماننا
کنوکشن والا نہیں تھا. اسی لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. قالت الاعراب آمنا، اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. سرکار اگر حضور پہ ڈائریکٹ کوئی اسلام لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، تو آڑے بابے تشائی کوئی نہیں جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلیں گے. اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر نبی علیہ السلام کا دین چھوڑ گئے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر سے انہیں دھتکارا جائے گا اور حضور کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. لیکن فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا. نبی علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے، ظاہر شکلوں سے پہچانتے ہوں گے نا، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعد میں کیا کیا. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر چاہے انہیں عذاب دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. سورۃ المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنے فالوورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے نا، میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے اعمال کے جواب دیں. اچھا دیکھیں اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے کیونکہ حضور کو غیبی خبر بتائی گئی تھی. اچھا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو علم، ہم کب کہتے ہیں جو حضور کا علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے. ذہن میں رکھیے گا ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جتنا حضور کو بتایا گیا بس آپ نے اتنا ماننا ہے، خود سے کلیم نہیں کرنا ان کے بارے میں. تو حضور کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی مرتد ہو جائیں گے، یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے. جبھی تو آپ قیامت والے دن سب کوئی بلا بلا کے حوض کوثر پہ مشروب پلا رہے ہوں گے، ورنہ حضور کو اگر پہلے ہی پتا چل جائے تو آپ ہمیں پتا چل جائے ہم تو کہیں یار دور ہو جا، تو نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا نہ ستوں. فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے. لیکن اسی لیے انصار مدینہ کو حضور نے کہا تھا نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار مدینہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش، اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ پھر وہی سحقا سحقا لمن غیر بعدی. انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں کی ان کے اوپر، بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. مولا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بخاری مسلم میں انصار مدینہ کے بارے میں سیم الفاظ ہیں، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار مدینہ سے صرف منافق ہی بغض رکھیں گے. اسلام کے لیے قربانیاں دی لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے، اور یہی ٹاپک ہے جو کربلا تک آپ کو الٹیمیٹلی لے جاتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی. کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کا پس منظر. اسی لیے میں نے ریسرچ پیپر لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، حدیثیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں، ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ طرق ہیں احادیث کے. 33 نمبر پر غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، 8 طرق میں نے اس میں شامل کیے. خلفائے راشدین کون ہیں اور حضرت عمر فاروق کی شہادت سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کربلا تک احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں. اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، جو ادر دین بخاری مسلم ہے اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب آرناؤت کی، سلیم اسد صاحب کی، اور لوگوں کی. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم بڑے محدثین کا موجود نہ ہو. الحمدللہ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ کچھ محدثین ایگری کرتے ہوں، کچھ کے ساتھ کچھ، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایگری نہ کرتا ہو. تو جس کا اعتماد جس کے اوپر، اور اکثر حدیث تو بخاری مسلم سے، میں تو کہتا ہوں ایک حدیث ہی کافی ہے. وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. اے عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ پورے کے پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پارٹی حق پہ تھی، اور جو خلفائے راشدین کے مخالفین تھے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کے مخالفین، وہ دوسری والی جماعت تھی. تو ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں، اہل البیت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر کرے اور آخرت میں انہی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہمیں
محشور فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. 2812 بخاری میں 447، مسلم میں 7320 7322. کنسیکٹیو 3-4 طرق ہیں مسلم کے اندر. اور اس ایک حدیث کے اندر ان کے پورے نیریٹو کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، وہ بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلایا ہوا ہے، امام بخاری کا پھیلایا ہوا ہے؟ نہیں، ان کا پھیلایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے، اور میں نے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں یہ آیات ڈالی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. کتاب سے اولین مراد قرآن اور سنت بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور صرف اصلاح بھی نہیں، وبینوا، اور بیان بھی کریں وہ چیزیں جو چھپانی چاہیے، جن باتوں کو بیان کرنے میں سعودی عرب میں پابندی ہے جی. فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ قبول کرے گا. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو میں نے اس کے ساتھ ہی لکھی ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، ایون مشکات کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہ کیٹاگوریکلی چیز مینشن ہے کہ علم کی بات آپ نے بیان کرنی ہے. اور پھر وہ علم کی باتیں جو علامات النبوہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے 30 سال بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بیان کر رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. کہ قتل عمار ہوگا اور ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اور عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا. اب وہ حدیث پوری سنیں بخاری اور مسلم کی. اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ کے کزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 صحابہ ہیں جن کی سب سے زیادہ احادیث ہیں ذخیرہ احادیث میں. ان میں سے ایک ابو سعید خدری بھی ہیں. ان کو تو ہزاروں حدیثیں آتی ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں والی حدیث سنو، انہوں نے کہا جا کے ان سے حدیث سنو. اور وہ حدیث انہوں نے وہ بیان کی جس کو بیان کرنے کو یہ وہابی لوگ، دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی گستاخی شمار کر کہتے چھپانی چاہیے. ان کو نہیں پتا تھا چھپانی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ابو سعید خدری اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا ہم آپ سے حدیث سننے آئے. اب حدیثیں تو بہت تھیں. طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا سکتے تھے. ہاں، میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں جی. صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہر بات کرنی ہے، خواہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے. تو ابو سعید خدری نے یہ والی حدیث نہیں بیان کی. وہ کہتے ہیں جیسے ہم دونوں پہنچے، اکرمہ اور علی بن عبداللہ بن عباس، تو وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آئے اور زمین پر یوں احتبا کر کے گوٹھ مار کے بیٹھ کے 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے، اور ان کا سنو. ان کا حضرت ہم حدیث سن رہے ہیں، ان کا سنو پھر حدیث سناتے ہیں جس سے پھر وہابیوں کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا
باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور یہ پتھر آپ نہ سمجھیے گا یہ آپ کی وہ 5-6 کلو کی، نہ، بڑے جو پتھر ہوتے ہیں اس وقت تو آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہ کالے پتھر اور چٹیل قسم کے پہاڑ ہیں وہ، باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ 2 پتھر اٹھا رہے تھے، وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا، اور عمار ابن یاسر اس وقت کوئی جوان نہیں تھے، یہ 50 پلس تھے ایٹ لیسٹ، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، اس وقت 93 ایئرز کے تھے وہ، تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت تقریباً وہ آلموسٹ 60 سال کے قریب تو ہوں گے، 50 سال کہہ لیں چلیں، نبی الاسلام کی 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اس کے آلموسٹ 30 سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں، تو 30 سال وہ کر لیں، 40 یہ کر لیں تو 50 وہ بنتے ہیں، آلموسٹ 50 پلس تھے، 2 بڑے بڑے پتھر، نبی الاسلام کو پیار آ گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، ہائے ہائے کیا درد ہے اس حدیث، اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے، تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، ان 2 شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا، عمار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ، وائے عمار تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے نا، تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں۔ افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہو، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو نبی الاسلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار، ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو، جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، 2 جملے 2 فتوے رسول اللہ کے، آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا 3را ریفرنس، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107، خطبہ نمبر ہے 5، یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں، بڑے حوصلے سے سننی ہیں۔ جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا، اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ، جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی، یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک.com پہ، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے، تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی، اندازہ لگائیں۔ تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا، خوب ڈانٹا۔ اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں، تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک، امام طبری اہل سنت کے، ایک ہے اہل تشیع کے، اہل سنت کے امام طبری، انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے، اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں، صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو، یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو، تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ۔ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو، آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی، یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کو صحبت نہیں ملی، تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں۔ اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے، اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کی ہے مولا علی نے۔ اے لوگو،
فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو۔ نہ انتشار پیدا کرو، جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ وہ اتنا فخر کرتا تھا جی، بنو تیم، ایک بنو تمیم ہے، ایک بنو تیم ہے، جس میں سے سیدنا ابوبکر تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں۔ یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت دو ہی تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم۔ ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے، دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی، جس طرح آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہے، ان کے پاس حکومت ہے، اور آل شیخ جو ہے انہوں نے مسلح سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہی معاملہ اس وقت بھی تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ، ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لیا ابو بکر کے اوپر، پھر اس معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ۔ آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے، اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے، کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے، بلکہ بڑھ کر ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے، اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا۔ مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے، یعنی میں بھی پھل ہوں، میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہوگی۔ وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آ کے، تو کچے پھل کو مت توڑو۔ اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھی، وہ آگے بات یہ کریں گے بھی۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا۔ افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی، میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں، جھوٹی روایت، وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں، جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا، خیبر کے اندر، خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا، خیبر میں مرحب آ گیا، تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں، میں موت سے نہیں ڈرنے والا۔ صحیح مسلم میں آتا نا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے، اتنا میں موت کا مشتاق ہوں۔ ظاہر ہے جی، جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے، آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ یعنی میرے پاس ایک علم ہے، وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا، میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی جب جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہوگی۔ اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے۔ حدیث میں بتا دیتا ہوں، سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے، مسند احمد میں 11790 ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا، وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر، اس کو منوانے کی خاطر، ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی، وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔
سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں؟ فرمایا لا، حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف۔ تو مولا علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے، حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہے۔ کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ اچھا، اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں، پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تکو نا جی سب کچھ لکھا ہے شیعہ کی کتابیں، شیعہ کیوں نہیں مندے؟ تو تسی مندے ہو اپنی کتاباں نو؟ مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں، باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کوئی نہیں کرتے۔ تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں، آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ نہج البلاغہ کو مانے؟ پہلے اپنی منجی طرح بھی ڈنڈا پھیرو نا۔ اور جو بیچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جی منسوخ ہو چکا ہے، سعودی والوں دنیا حال تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے، تو انو چوتھے محلے پتہ لگ گیا منسوخ ہو گیا۔ جڑے ہندوؤں دی اور سکھاں دی اولاد ہو اور جو صحابہ کی اولاد ہے، عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے، اس کے بعد وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں، اور وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ او اور نے اور نے او اور یا اور تسی کچھ اور ہو، کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی، ڈکشنریز آلویز اتھارٹی۔ تو اگر شیعہ نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے۔ ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم، جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ، تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں، جی ان کو عربی نہیں آتی، اللہ فضلہ تو مولویوں زیادہ عربی آمدی ہے الحمدللہ۔ اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے، یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو پھر تو اپنی خیر بناؤ، دنیا کی عربی کسی نے نہیں آمدی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی۔ تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے، یہ لعنت جو ہے ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، سورہ الانعام آیت نمبر 159، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ قیامت الدین کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے، اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی، فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا، پارا پارا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دیں حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا۔ یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوں گی۔ ان کی جہالت ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ضد اور ہٹ درمی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب شیعہ کے ہاں یہ کہانی کروا دی گئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خالد ابن ولید نے نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کو زنجیروں میں جکڑ کے حضرت بکر کے سامنے لا کے زبردستی بیعت کروائی، یہ کہانی بنا دی انہوں نے، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ان کے دل میں بغض آ گیا۔ خالد بن ولید حضرت علی مولا علی کو کون اس طرح پکڑ کے لا سکتا؟ ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے، شیر خدا کے ساتھ کون ایسا کر سکتا؟ سیدنا علی کی شجاعت سے بڑھ کے کس کی شجاعت تھی؟ ان کی محبت میں ان کے بارے میں غلط عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ لیکن چلے آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں، تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے،
تو حضرت بکر خود حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے. اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ